السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین ایام یعنی کہ اچھے دن۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اور تحفے کی آمد قریب ہے۔ مومنین کے دل پھر سے کھلنے لگے ہیں اور چہروں پہ رونق آ رہی ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے۔ جی ہاں، سال کے افضل ترین ایام یعنی عشرہ ذو الحج آ رہا ہے، وہ جس کی راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے، وہ جس میں اسلام کے اہم رکن فریضہ حج کی ادائیگی کی جاتی ہے اور اللہ کے مہمان حجاج اکرام اس کے گھر میں حاضری دیتے ہیں۔ پھر یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحج کا روزہ رکھ کر پچھلے اور اگلے سال کے گناہ بخشوائے جاتے ہیں۔ انہی ایام میں قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تکبیر، تحمید، تہلیل اور تسبیح کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ ذو الحج کے پہلے 10 ایام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے کوئی دن نہیں ہے جن میں نیکی کے کام کرنا اللہ کے نزدیک ان دنوں میں نیکی کے کام کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ قرآن و حدیث کی نصوص کی روشنی میں اہل علم کا کہنا ہے کہ جس طرح رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سال بھر کی راتوں سے افضل ہیں، بالکل اسی طرح ذو الحج کے پہلے 10 دن سال بھر کے دنوں سے افضل ہیں۔ چند ہی دنوں میں ہم ان قیمتی ایام میں داخل ہونے والے ہیں۔ ابھی سے کمر کس لیجئے اور نیت کیجئے کہ ان ایام کو اللہ کی عبادت اور اس کی رضامندی کے کاموں میں گزاریں گے انشاءاللہ، اور ان کی بھرپور قدر کریں گے۔ ان ایام میں روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور تکبیرات کا خاص اہتمام کریں۔ گناہوں اور لغویات سے خود کو محفوظ رکھیں اور اسلامی سال کا اختتام خوبصورت انداز میں کیجئے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور ہم جو بھی نیکیاں کریں ہماری ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ اللہ حافظ۔